بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اکثر جب بچی پیدا ہوتی ہے تو لوگ نام رکھتے ہیں، تو جب نام رکھتے ہوئے گہرائی کے ساتھ نہیں سوچتے اور ایسے ہی نام رکھ دیتے ہیں تو اس سے یہ کیا ہوتا ہے، اس کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ 7 آج ایسے نام بتا رہا ہوں جس سے بالکل بچیاں ہمیشہ جب اس زندگی میں اس دنیا میں رہتی ہیں، زندگی گزار رہی ہوتی ہے تو ان کی زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے 7 نام بہت بھاری ہیں، ان ناموں کا ان کی شخصیت پر بہت برا اثر ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے اپنی بچیوں کے نام ان ناموں پر رکھے ہیں تو انہیں فوراً تبدیل کر دیا جائے۔ وہ کون سے نام ہیں جو بچیوں کو بھاری نقصان دے سکتے ہیں، اور یہ سب اور بہت سی دوسری معلومات بھی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، نام کسی بھی چیز کے لیے ایک تعارفی علامت ہوتا ہے جس کی اہمیت فطری بھی ہے اور معاشرتی بھی ہے۔ ناموں کی اہمیت اور اس کا فائدہ کسی مذہب و ملت کو انکار نہیں ہے۔ اسلام نے اس موضوع کو اور نمایاں کیا ہے، چنانچہ اسلام نے جس خصوصیت اور اہمیت سے اس پہلو کی جانب توجہ دلائی کسی مذہب میں نہیں ہے، اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے اس کی۔ ناموں کے حوالے سے کتب احادیث فقہ میں جامع مواد دستیاب ہے۔ محدثین و فقہا نے اس موضوع پر بحث کی ہے، لہذا ان ناموں کو غور سے سنا جائے۔ نام انسان کی پہچان ہوتے ہیں، انسان کے دین و عقیدے کا مظہر اور اس کے مسلک و مشرب کا ایک نمایاں کردار ادا کرتا ہے، اور اس اعتبار سے اس اشعار کا درجہ حاصل ہے جس کی وجہ سے آدمی باطل مذاہب و مسالک سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اسلامی نام کو ایک بیش قیمت نعمت کا درجہ حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں اتارا گیا تو فرشتوں نے انسان کی فطری کمزوری کو دیکھ کر اپنے پروردگار سے کہا کہ آپ ایسی ہستی کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں خرابی پھیلائے گا، جو فتنہ پیدا کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ یہ قرآن کے اندر ہے، سورۃ بقرہ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان حقیقتوں کے نام بتلاؤ اگر تم درستی پر ہو۔ سورۃ بقرہ ہے یہ بھی، 31ویں آیت۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے ناموں کے ذریعے ہی فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کا شرف ظاہر فرمایا، اور یہ بات واضح ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت نام سے ثابت فرمائی، یعنی یحییٰ سے پہلے کوئی بھی اس کے نام کا شریک نہ تھا، بلکہ یہ نام کا خصوصی اور امتیازی نام ہے۔ اس کی خصوصیت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نام شریعت میں عظیم نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسلام کی جانب سے والدین پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ بچے کے اچھے نام کی جانب توجہ دیں، اور یہ ایسا حق ہے جس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہمیں اس واقعے سے ہوگا۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہ نافرمان ہو چکا ہے یہ۔ تو حضرت عمر فاروق نے اسے حاضر کیا اور کہا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، اپنے والد کی نافرمانی کرتے ہو، والد کے حقوق پہچانے نہیں؟ تو اس لڑکے نے حضرت عمر فاروق سے کہا اے امیر المومنین، اے حضرت عمر فاروق، کیا بیٹے کا اپنے باپ پر کوئی حق ہے؟ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا جی بالکل، باپ پر بیٹے کے کئی حقوق ہیں۔ وہ یہ ہے باپ بچے کے لیے اچھی ماں تلاش کرے، اچھا نام رکھے اور کتاب اللہ کی تعلیم دے، اللہ کے قرآن کی تعلیم دے۔ تو بیٹے نے کہا بخدا نہ میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا
میری ماں ایک سندیا باندھی ہے جسے اس نے 400 درہم میں خریدا۔ میرا نام جوہل یعنی کالا بدصورت رکھا۔ اس کا معنی ہوتا ہے جوہل کا جوہل یعنی کہ کالا اور بدصورت اس کا معنی ہے، اور اس کا یہ نام تھا جو اچھا نام نہیں ہے، اور نہ مجھے قرآن کی کوئی آیت سکھائی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باپ کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا، تیرا دعویٰ ہے کہ تیرا بیٹا تیرا نافرمان ہے اور تیری حق تلفی کرتا ہے؟ تو نے تو پہلے ہی اس کے حقوق دبا لیے ہیں۔ پھر سخت لہجے میں اس سے کہا، حضرت عمر فاروق بڑے سخت تھے اور اتنا چہرے پر نور تھا اور اتنا دبدبا، اور بندہ جب دیکھتا تھا تو ایک دفعہ خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا، یہاں سے بھاگ جا۔ اس سے نام کی اہمیت کا اندازہ ہوگا آپ کو کہ کتنا نازک معاملہ ہے۔ خلیفہ دوم اس حق تلفی کی بنا پر اس کے باپ کی تمام شکایتوں کو کالعدم قرار دے دیے۔ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا خوبصورت نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے۔ علامہ ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اہل علم کا اتفاق ہے کہ نام رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ واجب اور ضروری ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ساتھ پہلا حسن سلوک یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے، اور چھان بین کر نام رکھو۔ اور آج 7 نام بچیوں کے ایسے بتا رہا ہوں جس سے ان کے نصیبوں پر اثر پڑتا ہے اور ان کے معاملات سارے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بھی ان میں سے کوئی نام اختیار کر رکھا ہے تو کم سے کم کسی عالم دین یا مفتی صاحب کے پاس جا کر اس کی تحقیقات ضرور کریں کہ آیا یہ نام درست ہے یا نہیں۔ پہلا نام ہے ارم۔ قرآن مجید میں سورۃ الفجر کے اندر اس لفظ کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، یہ ارم وہ قوم تھی جس نے زمین کے اندر بہت زیادہ فتنہ فساد برپا کیا تھا، اور پھر اللہ پاک کے عذاب کا جو ہے نا کوڑا ان پر برسا دیا۔ تو لہٰذا ارم ایک پوری قوم تھی جس پر اللہ جل شانہ نے اپنا عذاب برسایا تھا۔ اس وجہ سے ارم نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اور دوسرا نام ہے ملائکہ۔ یہ نام بھی اپنی بچی کا رکھنا غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ جمع ہے ملک کی، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ ایک ملک ہوتا ہے ملک، ایک ملک ایک ملک۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے، تو اس کو فرشتہ کہتے ہیں۔ اب ملائکہ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سے زیادہ فرشتے، اور یہ نام اپنی بیٹی کا رکھ دیا، یعنی بیٹی کا نام رکھا ہے ایک سے زیادہ فرشتے۔ تو یہ بالکل عقل و سمجھ سے ماورا ہے، عجیب سا لگتا ہے۔ یہ بھی بہت وزنی نام ہے، اس میں بچی کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ لہذا یہ نام ملائکہ نام اپنی بیٹی کا نہیں رکھنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے لائبہ۔ لائبہ کا معنی ہے پیاسی، پیاسی، جس کو ہر وقت پیاس کی شدت نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہو اس کو لائبہ کہتے ہیں، مطلب ہر وقت ہر چیز کی پیاسی۔ تو یہ نام بھی بحیثیت انسان مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی تبدیل کر دیا جائے۔ تو اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے لائبہ، لام عین بے با، ایک ہوتا ہے لام حمزہ بے با لائبہ، ایک لام عین بے با لائبہ یعنی عین کے ساتھ۔ تو اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کھیل کود کرنے والی۔ تو یہ نام بھی اہل دانش کے ہاں مناسب نہیں ہے۔ نمبر 5، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے یشفا۔ ایک نام ہے یشفا، اس کا معنی ہے نئے چاند کا غروب ہونا، نئے چاند کا غروب ہونا۔ تو یہ بھی دیکھ لو ایک
کتنا اس کا برا معنی ہے۔ جان لیجئے کہ یہ نام بھی کوئی اسم نہیں بلکہ فعل ہے، اور یہ نام بھی بالکل نامناسب ہے۔ اسی سے ملتا جلتا نام ہے شفا رکھا جاتا ہے اکثر۔ لفظی خوبصورتی کے ساتھ معنی بھی بہت ہی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو بھی پہچانے۔ نمبر 6، اس طرح کا ایک نام ہے یشفع، آئین سے بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ بھی بچیوں کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی بالکل غلط ہے۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، اور اس کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد سفارش کرتا ہے یا کرے گا۔ بچی کا نام تو درکنار، بچے کے لیے بھی ایسا نام رکھنا جائز اور مناسب نہیں ہے۔ آگے سمجھ۔ اب نمبر 7، بچیوں کا ایک نام ہے صنم، انتہائی خوبصورت نام ہے، پکارنے میں، بلانے میں، بولنے میں، رکھنے میں، لیکن معنی کیا ہے جان لیے۔ صنم نام ہے ایک بت کا۔ کیا کوئی مسلمان جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے گا تو اسے اپنی پیاری بیٹی کا نام ایک بت کے نام سے رکھنا زیب دیتا ہے؟ یقیناً بالکل نہیں دیتا۔ لہذا یہ نام ہرگز اپنے بچیوں کے نہ رکھیں، اگر رکھا ہے تو فوراً تبدیل کر دیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ کو بتانے کا صرف فقط مقصد یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا تو وہ رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو 7 نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ اگر رکھے ہوئے ہیں، کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں، کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں، اہل علم کے پاس جائیں، اس کو بتائیں اور بتا کر ان سے ڈسکشن کریں۔ اگر وہ آپ کو اجازت دیں تو پھر یقیناً رکھ سکتے ہیں، ورنہ ابھی سے نام اس کو تبدیل کر دو۔ بچیوں کے زندگی کی اس کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہیں، وہ ساری زندگی پریشان رہتی ہیں اور ان کا مستقبل اچھا نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔